خواتین و حضرات، UK اسلامک مشن نے یہ جو انڈو پاک عظیم مشاعرہ کرایا ہے، اس میں انہوں نے مجھے اس مشاعرے کی صدارت سے نوازا ہے۔ میں اس عزت افزائی کے لیے بہت ممنون ہوں، اور میرے لیے یہ لمحہ جو ہے میری اپنی اصطلاح میں انفراموشیبل ہے۔ بہت اچھے۔ آپ نے اتنی محبت سے بلایا اور اتنی خوشی ہوئی ہے جو انبیانیبل ہے، انبیانیبل ہے۔ دوبارہ یہ بھی یاد ہے ان کو، ماشاءاللہ۔ ہاں جی، یہ میں بات ابھی امجد صاحب کا کلام آپ نے سنا ہے، یہیں سے شروع کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ امجد سے میری بہت پرانی دوستی ہے، عزیز داری بعد میں ہوئی ہے۔ اب میرا بیٹا جو ہے وہ ان کا داماد ہے، ماشاءاللہ، بڑا بیٹا۔ جی فرمائیے۔ جی تصویر آپ اتار لیں۔ تو بولتا رہنا۔ اچھا، نہیں کوئی نہیں، یہ مجھے کہتے ہیں آپ بولتے رہیں، میں ان کے بارے میں کیوں نہ بولوں؟ جی، یہ فوٹوگرافر کی ایک عادت ہوتی ہے، اس کے بارے میں نے لکھا ہے کہ بھولے سے ہو گئی ہے اگرچہ یہ اس سے بات، بھولے سے ہو گئی ہے اگرچہ اس سے بات، ایسی نہیں یہ بات جسے بھول جائیے، ہے کس بلا کا فوٹوگرافر ستم ظریف، میت سے کہہ رہا ہے ذرا مسکرائیے۔ اچھا، وہ جو بات میں کہہ رہا تھا امجد کے بارے میں، کہ بہت پہلے کی بات ہے کہ امجد نے مجھے، میں نے امجد کی دعوت کی چائے کی، یہ آیا ہوا تھا راولپنڈی، تو بہرحال وہ جو چیزیں چائے کے لیے جو مشروبات اور معقولات، بھائی معاف کیجیے اس میں لات آ گئی ہے، تو وہ رکھی ہوئی تھی۔ میرا منجھلا بیٹا، آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، عمار مسعود، اچھا وہ بڑا شریف تھا، اور اس زمانے میں بچے بڑے حریص ہوتے ہیں ان چیزوں کے لیے، وہ بار بار ان پلیٹوں کی طرف بھاگتا تھا جہاں وہ چیزیں پڑی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا بیٹے امجد صاحب کو آ لینے دو، وہ جب آئیں تو جی بھر کے کھا لینا۔ تو اتنے میں امجد کا فون آیا، اور وہ سن رہا تھا۔ امجد کا فون آیا کہ مجھے ایک مجبوری ہو گئی ہے، میں حال نہیں سکتا، معذرت چاہتا ہوں۔ اس نے سن لیا، اور جو اس نے پھر حملے کیے ہیں ان معقولات پر، وہ کھاتا جاتا تھا اور پڑھتا جاتا تھا، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئی، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت۔ میرا 3 زبانوں سے تعلق ہے، پنجابی میری مادری زبان ہے، اردو میرے بچوں کی مادری زبان ہے جی۔ ہاں، مجھے اردو ہے پنجابی سے بھی بڑھ کر عزیز، شکر ہے انور میری سوچیں علاقائی نہیں۔ واہ واہ واہ، شکریہ۔ تو جناب، فارسی میری تہذیبی اور تدریسی زبان ہے، میں نے 35 برس تک فارسی پڑھائی ہے۔ فارسی کا کسی کا شعر یاد آ رہا ہے، آپ کو بھی اس کی لذت میں شریک کرنا چاہتا ہوں۔
وہ شعر ہے، فارسی زبان بڑی رچ ہے، وہ شعر ہے، ترجمہ میں کر دوں گا، آپ بے فکر ماندو ہو جائیں۔ چوب رہو آپ فرومی نہ بارا دلت چیز، پانی لکڑی کو کیوں نہیں ڈبوتا، بتائیے کیا وجہ؟ کہتا ہے شرماشا ہو یا زفیرو بردن پر بھرتا ہے کہ پانی کو شرم آتی ہے کہ جسے میں نے خود پالا ہے، اب اسے کیسے ڈبو دو۔ تو بہرحال مجھے بلایا، مجھے اسٹوڈنٹس بہت بلاتے ہیں کیونکہ میں ایک ٹیچر بھی ہوں۔ وہی میں وہ یہ آپ نے تو بہت ہی آپ کو یاد کیا؟ آپ کی یہ بات مجھے بھی یاد رہے گی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا جناب، وہ مجھے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد والوں نے مجھے بلایا، لڑکوں نے، اور یہ سچا واقعہ ہے، انہوں نے مجھے ہار پہنایا، وہ اتنا لمبا ہار میرے ٹخنوں سے ٹکراتا تھا، پنجابی میں کہوں میرے گٹیاں نال باجدہ سی ہے، اور اس کے نیچے ایک گتے کے اوپر ایک وہ تھا سنہری کاغذ، اس پہ لکھا ہوا تھا شادی مبارک ہو، اور میں بڑا خوش بھی ہوا۔ اچھا وہ جو لکھا وہ بات میں نے، وہ پروین شاکر نے کہا کہ بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے، وہ اتنے چالاک ہو گئے ایک ہی ہار سے ایک دولہا کو بھی بھگتا دیا، ایک شاعر کو بھی فارغ کر دیا۔ اچھا اس کے بعد جب میں نے اپنی اردو سپیکم بیگم کو یہ واقعہ سنایا کہ یہ ہوا ہے، اس دن آپ نے جو بتایا، اس دن اس نے پنجابی بولی، جب میں نے یہ واقعہ سنایا، اس نے کہا پھر تسی کلے ہی آ گئے ہو۔ تو بہرحال جی، میں یہ مجھ سے نعیم بخاری نے میرا انٹرویو لیا، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مزاح کیا ہوتا ہے، میں کہ اس میں ایک اور نکتہ ڈال لو، یہ مزاج ہوتا ہے۔ اور میں نے مثال دیتا ہوں، میرے ایک بزرگ تھے، ان کے رومے میں مزاح تھا، ان کی بہو نے ناشتے کے وقت انہیں کہا چاچا جی میں تانوں انڈا بنا دیا، نہ پتر تو مینوں بندہ ہی رہن گیا۔ اچھا سامعین محترم، اور ان کے ہاں اتنی ذہانت تھی، جی اتنی ذہانت تھی کہ کھانا کھاتے ہوئے کچھ پلیٹ میں چھوڑ دیا، تو ایک آدمی نے انہیں کہا آپ بڑے دیندار بنے پھرتے ہیں، آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پلیٹ صاف کرنا سنت ہے؟ تو اسے کہتے ہیں تجھے یہ پتہ نہیں ہے جان بچانا فرض ہے۔ وہ اتنے ذہین انسان تھے، اللہ انہیں بخشے۔ جناب ہمارے میں نے عرض کیا میرا مضمون فارسی ہے، فارسی میں نے 35 برس پڑھائی ہے۔ فارسی کا ایک لفظ ہے، سیکھ لیجئے، برگریز، بڑا پیارا لفظ ہے، برگریز، اس کا ہمارے پاس متبادل ہے پت جھڑ، جس موسم میں پتے گرتے، خزاں کا موسم، تو میں نے اس کو استعمال کیا، برگریز خزاں، ان کے بغیر فصل بہاراں بھی برگریز، بھائی کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، ان کے بغیر فصل بہاراں بھی برگریز،
وہ ساتھ بیٹھ جائیں تو رکشہ بھی مرسیڈیز بہرحال یہ لمبی غزل اسے چھوڑتے ہیں. ہمارے دو ہی تہوار ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر. تو ایک قطع عید الاضحیٰ کے بارے میں، اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے. یا رب میں نہیں اور کسی چیز کا طالب، جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے. جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے. اور یہ عید الفطر ہوتی، اس پہ درزیوں کے پاس بڑا رش ہوتا ہے، اور اس رش میں ان سے بڑی عجیب حرکات ہوتی ہیں. میرے ساتھ درزی نے کیا کیا، بخیا تو اس سے ایک بھی سیدھا نہیں لگا، آڑا لگا دیا کوئی ترچھا لگا دیا. ٹیلر کی بد حواسیاں مجھ سے نہ پوچھئے، اس نے میری قمیض میں نیفا لگا دیا. اس نے میری قمیض میں نیفا لگا. اچھا، اخبار میں آج کل آتا ہے روز، آج فلاں چیز کا عالمی دن ہے، آپ پڑھتے ہوں گے. ایک دن اخبار پاکستان کی بات ہے، اخبار میں آیا کہ آج ہاتھ دھونے کا عالمی دن ہے. اور میں چونک گیا. پاکستان میں یہ وہاں کے پاکستانیوں، وہ قوم جس پر 5 وقتہ وضو فرض ہے، اسے کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے ہاتھ دھونے کا عالمی دن. اندازہ کیجئے. تو نے پوچھا ہے مجھے درد کہاں ہوتا ہے، ایک جگہ ہو تو بتاؤں کہ یہاں ہوتا ہے. ہاں جی، تو وہ جناب میں نے فوراً ریئیکٹ کیا، میں نے اس پر عمل کیا فوراً. اتنا ستھرا تھا مشورہ، گویا ہاتھ دھونے کا عالمی دن تھا، اس لیے میں نے منہ نہیں دھوئے. جی ٹھیک ہے، شکریہ. آج کل خواتین و حضرات، ایک جملہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، پنجابی چاکھاں آ بڑھیا ہے. جب دو آدمی آپس میں ملتے ہیں، جدا ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں جی آپ اپنا خیال رکھیے گا. آپ اندازہ کیجیے اس جملے میں کتنی خود غرضی ہے، بس اپنا ہی خیال رکھو. اب یہ کیا ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. تو ایک نصیحت کی بات کہتا ہوں، اپنے دل میں یہ ڈال رکھیے گا، سارے اپنا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کا خیال رکھیے گا. سارے اپنا، دوسروں کا خیال. جی ہمیں تلقین ہی یہی کی ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کا خیال کرتا ہے. تو بہرحال یہ ہمیں اس پر جو میں کہہ رہا ہوں، خدا کرے کہ لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق ہو. ہیں جی. ایک سنجیدہ سا قطع، خون کتنا بہانا پڑتا ہے، خون کتنا بہانا پڑتا ہے، لاشیں کتنی گرانی پڑتی ہیں. خون کتنا، اسلحہ بیچنے کے چکر میں کتنی جنگیں کرانی پڑتی ہے. اسلحہ بیچنے کے کتنی جنگیں کران. یہ اسلحے سے یاد آیا، میں گیا ہمارا شہر باہ جو ہے، میں اس شہر کو بڑا اہم سمجھتا ہوں مشاعرے کے لیے، کیونکہ واہ واہ ہی ہے. تو وہاں میں نے گیا، مجھے انہوں نے بلایا
تو میں نے کہا پہلے نام ہوتے تھے پرانا اسلحہ، اس میں تیغ الہ آبادی، تیغ پرانا اسلحہ ہے، شمشیر حسین، تو پھر میں نے کہا اب نیا اسلحہ آ گیا ہے، اب نئے نام ہونے چاہیے، تو میں نے 2 نسوانی نام اور 2 مردانہ نام تجویز کیے۔ پہلا نام ہے نسوانی بلٹ النساء بیگم، بلٹ النساء بیگم، اور دوسرا نام ہے پسٹل پروین، پسٹل پروین، تیسرا نام دیکھیے اس کی آواز میزائل الدولہ، میزائل الدولہ، اور چوتھا نام تھا رڈار خان۔ بہرحال جی میں ایک غزل پہلے، ایک سنجیدہ غزل، پھر آپ کی جو فرمائش ہوئی مجھے، آپ بے فکر مند ہو جائیں، پوچھتا ایک سنجیدہ غزل آگے، مزاحیہ سنجیدہ۔ دیکھیے یہ جو ہے مزاح، اس کو شاعری کو نمکین شاعری بھی کہتے ہیں، اور میں تو اسے تب نمکین مانتا ہوں جب اس میں آنسوؤں کا نمک شامل ہو۔ بہت اچھا۔ تو وہ ہے، پوچھتا مجھ سے یہی ہے میرا افسر بابا، فائلیں کتنی ہوئیں داخل دفتر بابا، اور بات یہ اسے پیش گوئی سمجھ لیجیے، بات اندر کی کلندر نے بتائی ہے مجھے، ہیں ابھی لوگ جیل سے باہر بابا، ہیں ابھی لوگ بہت جیل سے باہر بابا۔ شعر سنیے، اس کی تقریر کے دوران میں حسرت ہی رہی، عمران اس کی تقریر کے دوران میں حسرت ہی رہی، کاش ہوتے میرے تھیلے میں ٹماٹر بابا۔ اس کی تقریر کے دوران میں حسرت ہی رہی، کاش ہوتے میرے تھیلے میں ٹماٹر۔ اور شعر سنیے، اس کے لہجے میں جلیبی سی جو شیرینی ہے، اس کے لہجے میں جلیبی سی جو شیرینی ہے، مجھ کو لگتا ہے کوئی اس میں بھی چکر بابا، بہت اچھے، مجھ کو لگتا ہے کوئی اس میں بھی چکر بابا۔ اور شعر سنیے، کوئی ہو جائے مسلمان تو ڈر لگتا ہے، امجد کا پسندیدہ شعر ہے، کوئی ہو جائے مسلمان تو ڈر لگتا، مولوی پھر نہ بنا دے اسے کافر بابا، کوئی ہو جائے مسلمان تو ڈر لگتا ہے، مولوی ہوا دے۔ اور وقت نے ہم کو بھی تہذیب سکھا دی انور، ہماری تہذیب پتہ ہے کیا ہے؟ موجودہ تہذیب یہ ہے کہ ہم نے اپنی تہذیب کو کس طرح چھوڑنا ہے۔ وقت نے ہم کو بھی تہذیب سکھا دی انور، چلتے پھرتے ہوئے کھا لیتے ہیں برگر بابا، چلتے پھرتے ہوئے۔ ایک بہت ہی سنجیدہ غزل آئی ہے، بڑے بڑے صاحبان ذوق، کہیں نہ جائے اسے بات لب پہ آئی بھی، کہیں نہ جائے اسے بات لب پہ آئی بھی، بڑا حجاب ہے یہ رسم آشنائی بھی۔ کیا مطلب ہے سر، کیا مطلب ہے؟ کہیں نہ جائے اسے بات لب پہ آئی بھی، بڑا حجاب ہے یہ، بڑا حجاب ہے یہ رسم آشنائی بھی، ملے نہ تو کسی اور سے بھی میں نہ ملوں، مجھے عزیز بہت ہے تیری جدائی بھی، ملے نہ تو کسی اور سے بھی میں نہ ملوں، مجھے عزیز بہت ہے تیری جدائی بھی۔ اور جناب
शेर सुनिए, खुला एक और कफस में कफस का दरवाजा। क्या बात है। खुला एक और कफस में कफस का दरवाजा, एक और कैद की तमहीद थी रिहाई भी, एक और कैद की तमहीद थी रिहाई। अच्छा क्या, अच्छा चलो ठीक, चलिए जी अब आपकी बात करते हैं जी। नज्म पंजाबी की, पंजाबी क्या, नहीं नहीं नज्म लिखी है मैंने, वो दुआएं सुना दी। हल्कियां फुल्कियां बददुआवां, हल्कियां फुल्कियां बद्दुआवां, हल्कियां फुल्कियां बददुआवां। जरा बददुआवां सुनो। जा तेरी खखड़ी फीकी निकले, जा तेरी खखड़ी फीकी निकले, खीरा निकले कौड़ा, रब करे तैनू खाना पै जाए डाढा गरम पकौड़ा, रब करे तैनू खाना पै जाए जा तेरे पिंडे उत्ते तेरे ढिले हो जाण कपड़े। मिसरा सुनिया जी जरा, जा तेरे पिंडे उत्ते तेरे ढिले हो जाण कपड़े, खुरक भी तैनू उत्थे होवे जिथे हथ ना अपने, खुरक भी तैनू उत्थे होवे जिथे हथ ना अपने। बहुत अच्छे। एक मुक्के ते पै जाए तैनू होर एक नवी पसूड़ी, तैनू सुते पे नू शाला लड़ जाए कोई तमूड़ी, तेरे तैनू सुते पे नू शाला लड़ जाए कोई तमूड़ी। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ, ਐਨਕ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਇਹ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇਰੀ। ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੀਏ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਵੇ ਸ਼ਾਲਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਨਿਛ ਅਧੂਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਵੇ ਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਛੀਕ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਵੇ ਸ਼ਾਲਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਨਿਛ ਅਧੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਗਰੋਂ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਖੀ, ਸ਼ਾਲਾ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਵੇ ਮੱਖੀ, ਸ਼ਾਲਾ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਵੇ ਮੱਖੀ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਾ ਤੇਰੀ ਮੱਛਰ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਵਣ ਜਿੱਥੇ ਡਾਵੇਂ ਮੰਜੀ, ਭੁਰ ਜਾਣ ਉਸਦੇ ਦੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏ ਗੰਜੀ, उसके दंदाने टूट जाए हैं। भुर जाण उसके दंदे तेरी कंगी हो जाए गंजी, ते जा तेरी कुकड़ी कुड़क मले, यानी कुकड़ी जदों अंडे देने छोड़ देंदी, जा तेरी कुकड़ी कुड़क मले ते कुड़क भी लम्मा सारा, लम्मा सारा खंड भुलेखे लूण पवे तेरी चाह विच चोखा सारा, खंड भुलेखे तेरी लूण पवे तेरी चाह विच चोखा सारा, रब करे तैनू ख्वाबां अंदर नजरी आउण बुढ़ावे, बिजली तेरी बंद रवे पर बिजली दा बिल आवे। तो जनाब ये और कोई आपने बहुत फरमाइशें ये लिखी हो, हाँ एक कोई सुना दे ये। हाँ जी जी कीमा, अच्छा चल ये छोटी सी नज़म है कि मेरी बहू एक दिन कोफ्ते बना रही थी, तो मैंने उसे कहा बेटे मैं कोफ्ते पर एक नज़म लिखना चाहता हूँ जो हमारे मुल्क की हिस्ट्री बयान कर दे कोफ्ते पर। तो वो फिर लिखी मैंने, तो मैं फिर आपको सुना भी रहा हूँ कि बोटी लई ते टोके दे नाल कीमा कीमा कीती, बोटी लई ते टोके दे नाल कीमा कीमा कीती, मेहनत करके उस कीमे दी फेर बनाई बोटी। एक काम पिया हुंदा जे केटरिंग हो रही है, बोटी लई ते टोके दे नाल कीमा कीमा कीती, मेहनत करके उस कीमे दी फेर बनाई बोटी, फेर बनाया कीमा उसदा रख के दंदा थल्ले।
پھر بنایا قیمہ اتارا کے دندا تھلے شابا بلے بلے واہ واہ میں سالن کھاواں نالے اساں تی ماں بوٹی قیمہ بوٹی بڑ بوٹی دا قیمہ تے کوفتے ورگا یہ ہے بات کوفتے ورگا لگا مینوں سارا سفر ساڈا پانی دے وچ پینڈا کیتا کھا کھا لمے گوتے جیڑی تھاں تو ٹرے سان ور اوتھے آن کھلو کیا کہنے ہیں سر کیا کہنے ہیں تو امبڑی سنا دی آخری یا امبڑی سر ایک اور لاسٹ ایک نظم اللہ ہاں اچھا امبڑی سنا دیتا ہوں جی اصل میں اصل وہ بھائی وہ اصل میں ہال بند ہو رہا ہے نا ٹائم بند ہو رہا ہے تو میں سر یہ امبڑی امبڑی یہ سچا واقعہ ہے میں نے ایک سکول میں پڑھایا ہے بی اے کرنے کے بعد تو یہ واقعہ وہاں ہوا تھا ایک لڑکا ہے بشیر دوسرا لڑکا ہے اکرم تو بشیرہ دیر سے آیا ہے دونوں کلاس فیلو معاف کیجئے تو سکولے آتا ہے ماسٹروں نے پوچھتا ہے تو دیر نال کیوں آیا ایکسپلینیشن آج بڑی دیر نال آیا ہے اوے بشیریا اوے تیرا پنڈ ہے تے نال ہی سکول ہے تے جائیں گا تو میرے کولوں ہڈیاں پنا کے تے آیا ہے تو آج دوویں ٹلیاں کسا کے بہت اچھے ہی از لیٹ بائی 2 days وہ کہنے منشی جی میری گل پہلا سن لو اے اکرمے نے نیر جیا نیر اج پایا جے کوئی ظلم ڈھایا مائی نو اے ماردا ہی بیٹس ہز مدر مائی نو اے ماردا تے بڑا ڈاڈا ماردا ہے اج اس پیڑکے نے حد پئی مکائی انہوں مار مار کے مدھاڑی پن سٹی سو بندے کٹھے ہوئے نے تے اتھوں پج وگیا ہے چک کے کتاباں تے سکول ول نسیا مائی دی منشی جی گھر ساڈے آئی سی منہ تے نیل سن سجا ہویا ہاتھ سی اکھاں وچ اتھرو بلاں وچ رات سی ہونٹ لہو لہانت کہن لگی سونیا وے پتر بشیریا میرا ہی کم وچ کریاں جی ہیریا روٹی میرے اکرمے دی لئی جا مدر سے اج پھر ٹر گیا ہی میرے نال رس کے گھیو وچ گن کے پراؤنٹھے اس پکے نے ریج نال جنیاں سو انڈیاں دا حلوہ پونے وچ بن کے تے میرے ہاتھ دتی سو ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਸੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਜਾਈ ਬੀਬਾ ਦੇਰੀਆਂ ਨਾ ਲਾਈ ਬੀਬਾ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਲੂਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਭੁੱਖਾ ਪਾਣਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਏ ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਮੈਂ ਭੱਜਾ ਲਗਾ ਆਇਆ ਜੇ ਅਕਰਮੇ ਨੇ کیا بات ہے کیا کہنا ایک منٹ بھائی دو قط نہیں نظم کے صرف دو نعت کے نعت پر ختم کرنا چاہتا ہوں عطا ہوئے جو مربت کے اس کو پیر آئے عطا ہوئے جو مربت کے اس کو پیر آئے زبان حق سے وہ خل کے عظیم کہلائے حریف راہ میں کانٹے بکھیرنے آئے اور اس نے ان پہ دعاؤں کے پھول برسائے سبحان اللہ سبحان اللہ حریف راہ میں کانٹے بکھیرنے آئے اور اس نے ان پہ دعاؤں کے پھول برسائے یہ معجزہ ہے اسے جو لوگ ستاتے ہوئے نہ ڈرتے تھے امانتیں بھی اسی کے سپرد کرتے تھے وہ یہ مشن حضور کا وہ چاہتا تھا رہو رسم زندگی بدلے
انقلاب وہ چاہتا تھا رہو رسم زندگی بدلے، بگڑ گیا تھا جو انداز بندگی بدلے، بھٹک رہا تھا جو اسلوب آگہی بدلے، اسے یہ دھن تھی کہ اندر سے آدمی بدلے، اسے یہ دھن تھی کہ اندر سے آدمی، وہ دور حضرت گردوں رکاب کیا کہنے، وہ انقلاب سعادت معاف کیا، بہت شکریہ جناب۔ سر یہ مسدس ہے، مسدس کے بارے میں